كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین اور میرے اسلام کے واجب القدر مسلمان بھائیوں، آج کا دن بڑی خوشی کا دن ہے، ایک عجیب سما ہے، روحوں کے لیے ایک تسکین ہے، اور وہ دن جب اللہ کریم اس ایمان کی نعمت اور یہ جو دولت ہے اور پھر ایمانیات کے جو تقاضے ہیں ان کے اوپر چل کر زندگی گزارنا، اس کے انعامات سے جب ہمیں نوازیں گے، حقیقی معنوں میں بڑی خوشی کا دن وہ ہوگا جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اولیاء اللہ، مشائخ عظام اور بڑی بڑی ہستیاں، یہ سب موجود ہو اور پھر ان کی موجودگی میں انعامات دیے جائیں حاملین قرآن کو اور ان کے والدین کو، وہ منظر کیا عجیب منظر ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دنیا کی نعمتیں، دنیا کی دولتیں، دنیا کی چیزیں، دنیا کی راحتیں، دنیا کے غم، یہ سب عارضی ہے، سب عارضی ہے، یہ ساری چیزیں عارضی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ جب تک توفیق دے رہے ہیں، ایسے کئی پروگرامات ہو گئے اور اللہ جانے کہ کتنے پروگرام نصیب میں ہیں یا نہیں ہیں۔ پچھلے سال جب میں بیان کے لیے یہاں بیٹھا تو یہی جملہ میں نے کہا، اور بڑے بھائی عبدالواحد صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، اور اس طرح اب نہ معلوم کن کی کمی ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہے، خود ہوں گے نہیں ہوں گے۔ دنیا کی زندگی بہت عارضی زندگی ہے، تو یہاں کے غم بھی عارضی ہے، یہاں کی خوشیاں بھی عارضی ہے۔ اصل خوشیاں وہاں کی ہے اور اصل دکھ وہاں کے ہیں۔ اللہ وہاں کی خوشیاں ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ وہاں کے غم اور دکھ دردوں سے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ کے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے، تمام کتابوں سے بڑھ کر، اور نہ صرف یہ کہ کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ باقی آسمانی کتابیں جتنے بھی ہیں وہ سب کتاب اللہ ہے، کلام اللہ کوئی بھی نہیں۔ جہاں بنی اسرائیل کے 70 لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چنا اور چن کر وہاں لے کر گئے، اور انہوں نے اللہ کی باتوں کو سنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے کہا کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام کو جو میں نے دیا ہے یہ میرا کتاب ہے، تو وہ جو باتیں ہوئی تھی اس کو کلام اللہ کہا گیا ہے، کتاب کو کلام اللہ نہیں کہا گیا۔ کلام اللہ صرف قرآن کریم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ کتابوں میں تحریف ہو سکتی ہے، کتاب کے معنی تحریر کے ہیں، کوئی بھی لکھ سکتا ہے،
لکھی ہوئی چیز کے اندر ترمیم ہو سکتی ہے۔ باتیں اللہ کی ہو حضرت موسیٰ نے لکھ لی، باتیں اللہ کی ہو فرشتوں نے لکھ لیا، لیکن قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے یہ محرف نہیں ہو سکتا، اس میں تعریف اور تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ مسئلہ یاد رکھنے کا ہے۔ براہین قاسمیہ کے اندر مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اس پر مفصل کلام کیا ہے۔ تو قرآن کریم کے متعلق رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، قرآن کریم سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے اندر سے نکلا ہے، اللہ کے اندر سے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، قرآن کریم میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے کلام اللہ ہونے میں شک و شبہ نہیں ہے۔ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، ہم مریضوں کی بات نہیں کرتے، صحت مند لوگوں کو اس میں کوئی شک نظر نہیں آئے گا۔ ایک آدمی بیمار ہے، ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ شہد جو ہے یہ میٹھا ہے، اور جو مریض ہے وہ کہہ رہا ہے یہ کڑوا ہے، تو اس کی وجہ سے شہد کے مٹھاس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بندہ بیمار ہے۔ قرآن میں شک نہیں ہے، مریضوں کو شک نظر آئے تو وہ اپنا علاج کرے۔ ایک آدمی نے لال رنگ کے چشمے پہن رکھے، اس کو ہر چیز لال نظر آ رہا ہے، کالا بھی لال نظر آ رہا ہے اور ہرا بھی لال نظر آ رہا ہے اور سفید بھی لال نظر آ رہا ہے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں یہ سفید ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں لال ہے، لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہرا ہے، وہ کہہ رہے ہیں لال ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ چشمے اتارے اور دیکھے، پھر پتہ چلے کہ لال ہے یا سفید ہے یا ہرا ہے، اصل حقیقت تب کھلے گی۔ تو ہم مریضوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، صحت مند لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے عظمت کو مختلف انداز میں بیان کر۔ یہ جو اکثر مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء ہوتے ہیں یا مدرسوں سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، علماء، قراء حضرات، یہ سب اکثر سعالق ہوتے ہیں، قلاش ہوتے ہیں، ان کی آمدنیاں بہت کم ہوتی، بہت مشکل سے گزر بسر کر رہے ہیں، بس اللہ چلا رہا ہے جیسے تیسے بھی، الا یہ کہ جن کا اپنا کاروبار ہو وہ الگ مسئلہ ہے۔ بس رب العالمین کی طرف سے اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، جس کے نتیجے میں یہ تر و تازہ ہے، روزانہ نیا اور صاف ستھرا سوٹ پہن کر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، مہمان بھی آ رہے ہیں، ان کا بھی اللہ نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغہ کما سمعہ، اللہ تعالیٰ ان کو تر و تازہ رکھے، جنہوں نے ہماری بات کو جیسے سنا ویسے ہی لوگوں تک پہنچا دیا، جیسے سنا ویسے پہنچایا۔ یہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ خدا ان کو تر و تازہ رکھے، تو اللہ نے تر و تازہ رکھا ہے، ورنہ یہ لوگ اس وقت بھی اسی طرح تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، صفہ یہ ایک چبوترا تھا مسجد نبوی میں، اور اس چبوترے کے اندر یہ غرباء صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مہاجرین میں سے یہ جمع ہوتے تھے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے، اور وہ جو دین سیکھ رہے تھے تو لوگ اپنے باغ سے کھجور توڑ کر لاتے تھے، اس کھجور کو لٹکا دیا کرتے تھے اور وہ اپنی ضرورت کے مطابق کھا لیا کرتے تھے۔ کبھی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، قاری سے مخ کی راضی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا واقعہ ہے
وہ گر جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، اور لوگ یہ سمجھ بیٹھتے تھے کہ ان کو مرگی کا دورہ ہو چکا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ لوگ مختلف حربے جو ہے وہ اختیار کرتے تھے۔ اس زمانے کے اعتبار سے کوئی جوتا سنگائے تو کوئی کیا کرے کہ یہ ہوش میں آ جائے، اس کو مرگی کا دورہ ہے۔ کہا مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، خدا کی قسم بھوک کے مارے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، بھوک کی وجہ سے۔ یہ بھوک، یہ افلاس، یہ سہ رہے ہوتے ہیں، لیکن عوام الناس کے سامنے اپنے پر گزرنے والے حالات ظاہر نہیں کرتے۔ ان کے چمک دمک سے آپ لوگ یہ نہ سمجھیں۔ اس وقت بھی اس طرح کہتے ہیں کہ مہاجرین میں جو ثعالب تھے، قلاش قسم کے لوگ، جن کے پاس کپڑے بھی پورے نہیں تھے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے اس مجلس میں صفہ والوں کے پاس حضور پاک علیہ السلام آتے ہیں اور ان کا لباس بھی پورا نہیں ہے، وہ ایک دوسرے سے پیچھے ہو کر اپنے جسم کو چھپا رہے ہیں کہ میرا ننگاپا کسی کے سامنے کھل نہ جائے، میرا ننگاپا کسی کے سامنے کھل نہ جائے، میں بے ستر نہ ہو جاؤں۔ یہ دین آسانیوں سے نہیں پہنچا، یہ آسانیوں سے نہیں پہنچا۔ آپ کھڑے ہوئے، قاری صاحب نے پڑھ لیا اور بس داد وصولیاں ہو گئی، نہ اس کے پیچھے تاریخیں ہیں، تاریخیں صحابہ کرام کے، تابعین کے، کن حالات سے دوچار ہو کر جو علم حاصل کرتے تھے، لوگ اپنے باغ سے کھجورے لا کر لٹکا دیتے تھے، وہ کھا لیے، ضرور کبھی ملے بھی نہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ پہ بے ہوشی تھا، لوگ سمجھتے ہیں مرگی کا دورہ ہو گیا، مرگی کا دورہ نہیں۔ تو حضور علیہ السلام آ کر ان سے کہتے ہیں کیوں جمع ہوئے ہو؟ کہا حضرت ہم میں سے ایک ساتھی قرآن کریم پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے اور اس کو سن رہے ہیں۔ اچھا اسی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہو؟ ہاں اسی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہو۔ اچھا یہ بڑا عظیم مقصد ہے، یہ بڑا عظیم مقصد ہے، تبھی تو خدا نے مجھے کہا کہ جاؤ اور جا کر ان لوگوں میں بیٹھ جاؤ۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کتنی مبارک مجلس ہے۔ تلاوت جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو قرآن آپ نے کھولا اور پڑھ رہے ہیں یہ تلاوت ہے۔ ہاں تلاوت آسمانی کتابوں کے ساتھ خاص ہے، لیکن تلاوت تب کہا جائے گا جب آپ اس اعتقاد کے ساتھ اس کو پڑھیں کہ اس میں میرے رب العالمین کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، کہ یہ احکامات مجھے معلوم ہو، میں اس پہ عمل کروں گا، اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ اگر یہ اعتقاد نہ ہو کہ یہ جو مجھ سے کہہ رہا ہے اور میں نے اس پر عمل کرنا ہے، تو پھر اس کو قرأت کہا جاتا ہے، اس کو تلاوت نہیں کہا جاتا ہے۔ یہ فرق سمجھ لو، تو وہ قرأت ہے پھر تلاوت نہیں۔ تو یہ اعتقاد ہو ہمارا میرے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، تو قرآن میں شک نہیں۔ تو جو پڑھ چکے ہیں وہ تو پڑھ چکے ہیں، آگے بھی پڑھتے رہیں۔ یہ ہمارے قاری صاحب سیف اللہ بھائی بہت عرصے سے ہمارا ایک تعلق ہے، اور ماشاءاللہ تحفیظ القرآن کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان سے بڑے خدمات دیے۔ بعض لوگوں کو اللہ نے قبول کر لیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور نظر بد سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ بہت سے شاگرد مفتیان کرام ہیں ماشاء ہمارے، یہ بچے، یہ مفتی عبد المعبود عبد الرزاق، یہ سب ان سے پڑھے ہوئے۔ یہ ہمارے قاری صاحب جنہوں نے ہمیں قرآن سنایا ماشاءاللہ، انہوں نے قرآن قاری صاحب سے پڑھا ہے، یہ ان کے استاد ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ قاری صاحب جو ہے ان کی بڑی محنتیں ہیں، تو اب ان سے پڑھا، پھر آگے بڑھے، علم حاصل کیا، مفتی بن گئے، کوئی آگے بڑھ کر کہاں تک جا پہنچ رہے، ان کا حصہ چل رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ ختم نہ ہونے والی محنتیں ہیں، چل رہی ہو۔ طالب علم ساری زندگی بندہ طالب علم، میرے والد صاحب نے مجھے مدرسے میں کب ڈالا مجھے یاد نہیں، اور ابھی تک طالب علم ہیں ہم، اور مرتے دم تک ہم طالب علم ہوں گے، اور یہ سلسلہ تو ختم ہی نہیں ہوتا۔ ہاں یہ محنتیں اور بڑھ جاتی ہیں، تھکے ماندے محنتوں
کہ اندر لگے یہ جا کے قبر میں پھر آرام کرتے ہیں، پھر آگے خدا کے ہاں سے انعامات وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی پہلے سے ان کو دے کہا دیکھو تمہارے کپڑے بھی پورے نہیں ہوں گے، مجلس ایسی ہے آپ کی کھانے کے لیے بھی پورا نہیں مل رہا ہوگا، لیکن کام تمہارا اتنا عظیم ہے کہ خدا مجھ سے کہہ رہے کہ جاؤ ان میں بیٹھ جاؤ، جاؤ ان میں بیٹھ جاؤ۔ آپ گئے وہاں بیٹھے اور بیٹھ کر سب کو کہا، ایسے اشارہ کر کے آپ علیہ السلام نے کہ ایسے حلقہ بنا کے سب بیٹھ جاؤ، اور پھر یہ بات ان کو سنا دی۔ تو جن کے ساتھ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کا حکم خدا کی طرف سے مل رہا ہے، یہ کتنے مبارک لوگ ہیں۔ لوگوں ان کی قدر پہچانو، قدر المرء مع من احبا، جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ ان قراء سے، ان علماء سے، ان حاملین قرآن سے محبت ہوگی تو قیامت کے دن ان کے صف میں خدا اٹھائے گا۔ ہاں، اور خدا نہ خواستہ اگر معاملہ برعکس ہو تو پھر خطرناک مسئلہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ فتنوں کے دور میں مدارس کے اندر بیٹھنا، قرآن کریم کی شمع روشن کرنا، یہاں پڑھنے والے جو معصوم بچے اپنے توتلاہٹ کے ساتھ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، آسمان والوں کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں، جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے نظر۔ ہم تو کہہ رہے ہیں یہ دیکھو بچے چھوٹے چھوٹے کیسے پڑھ رہے ہیں، قاری صاحب کی ڈانٹ بھی پڑھ رہی ہے، ایسے پڑھو، دماغ خراب کر دیتا ہے یہ بچے قاری صاحب کا، آسان کام نہیں۔ ہم لوگ تو جان چھڑانے کے لیے بس قاری صاحب کے پاس بھیج دیتے ہیں، لیکن کیسے سنبھالتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے۔ یہ بچے، ان کو سمجھانا، ان کی باتوں، یہ بہت مشکل کام۔ تو اللہ کے رسول سے کہا گیا ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اور اس زمانے میں بازار لگتے تھے، بتحان، عقیق، یہ بازار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص بتحان چلا جائے یا عقیق بازار چلا جائے اور وہاں سے 2 اونٹنیاں موٹی تازی اور قداور اونٹنیاں، یہ بغیر کسی قطع رحمی کے، کسی کے حق مارے بغیر بالکل آسانی کے ساتھ حاصل کر کے لائے، اس کو مل جائے تو کیسے رہے گا؟ تم لوگ اس بات کو پسند کر دو کیونکہ ہم میں سے ہر ایک پسند کرتے۔ عرب لوگوں کا محبوب مال اونٹنی تھی، اونٹنی، وہ اونٹ کے چرانے والے لوگ ہوتے ہیں جو جس چیز کے ساتھ وہ ان کے لیے محبوب وہی چیز ہے۔ پنجاب والوں کو کہو تو وہ بھینس کو پسند کرتے، لیکن آج کا دور تو کچھ اور دور ہے نا۔ ہاں، ان کو سمجھانے کے لیے یہ انداز اختیار کیا گیا۔ اب آج کے دور میں کہا جائے کہ تم میں سے اگر کسی ایک کو DHA کے اندر زبردست بہترین بنگلہ ملے تو کیسے ہوگا؟ تو ہم میں سے ہر ایک کہے گا اللہ تعالیٰ سے تو ہم یہی مانگتے ہیں، کہاں ہے یہ بنگلے؟ ہاں، تو یا مرسڈیز پراڈو اگر آپ لوگوں کو ملے 2026 ماڈل، ہاں، تو ہر ایک خوشی سے قبول کرے۔ تو کہا قرآن کریم کے 2 آیتیں جو تم لوگ نماز میں پڑھتے ہو یا ویسے پڑھ رہے ہو، وہ ان 2 اونٹنیوں سے زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ہیں۔ یعنی ان اونٹنیوں کے اوپر نظر مت رکھو، یہ مرسڈیز، یہ بنگلے، یہ چھوڑ دو۔ یہاں کے چند دنوں کی سختیاں ہے، لوگ تمہیں حقیر سمجھے یا اچھی نظر سے تمہیں نہ دیکھے، پرواہ نہ دارت، چند دن ہے گزر جائیں گے، اللہ کے ہاں بڑے نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤ گے، بڑے نعمتوں سے۔ تو یہ نعمتیں جو خدا کے ہاں سے ملے گی انشاءاللہ، یہ جو روزے آپ نے رکھیں یہ بھی خدا کے ہاں سفارش کریں گے، یہ جو قرآن کریم آپ نے پڑھا اور سنا تراویح میں یہ بھی سفارش کرے گا۔ حدیث شریف میں ہے قرآن کریم کہے گا کہ میں نے رات بھر اس کی نیند خراب کی، سونے نہیں دیا، یہ پڑھتا رہا، یا قاری صاحب پڑھتے رہے اور آپ لوگ سنتے رہے، اس کی وجہ سے، میری وجہ سے ان کی نیندیں خراب ہو گئی، آرام نہ کر سکے، تو میں ان کے حق میں شفاعت اور سفارش کر رہا ہوں، آپ میری سفارش کو قبول کر لو۔ اللہ تعالیٰ اس سفارش کو قبول کریں گے۔ یہ قرآن کریم جو ہے یہ سفارش کرے گا۔ اور اسی طرح روزے جو ہیں وہ کہیں گے
اللہ میں نے کھانے پینے سے اس کو روکے رکھا، تو میری سفارش ہے ان کے حق میں، قبول کر لو، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ تو قرآن کریم اس میں شک نہیں، اس سے دوستی اور وابستگی ہو۔ آج کل تو موبائل ہے، یہ بڑے موبائل میں لوگوں نے قرآن کریم لوڈ کیے، ہاں ایسے دباتے ہیں بس آ جاتا ہے، جہاں سے چاہو وہاں سے آ جاتا ہے آسانی سے، پڑھتے رہا کرو، پڑھتے رہا۔ عرب لوگ جو ہیں ان میں کچھ سستیاں بھی ہیں اور کچھ ان کی خوبیاں بھی ہیں۔ سنتوں کا زیادہ اہتمام عرب نہیں کرتے، سنتوں کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے، سنت پڑھ لیے یا نہیں پڑھ، لیکن جب فرض کا وقت آتا ہے کہیں پر بھی مسجد مل گئی فوراً اپنی گاڑی واڑی روک دیں گے اور آ کر فرائض جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے، پھر چلتے بنیں گے۔ اور اگر وقت ملے ان کو تو ایک خوبی ان کے اندر یہ ہے، 10 منٹ ہو یا 5 منٹ ہو جماعت کھڑی ہونے میں، فوراً اپنا قرآن کھول کے وہ 5-10 منٹ بھی وہ قرآن پڑھتے رہیں۔ ہمارے ہاں اگر ہم آدھا گھنٹہ پہلے بھی آ جائے قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، تو یہ ان کی خوبی ہے بہترین۔ اللہ تعالیٰ یہ خوبیاں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم پیغام لے کر آیا ہے تقوی کا، پرہیزگاری کا، اور قرآن کریم جو ہے یہ کہہ رہے ہیں ھدی للمتقین، رہنمائی کن کے لیے ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے رہنمائی ہے۔ تمام تر شعبہ زندگی کے اندر، زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ان میں رہنمائی قرآن کریم فرماتا ہے، لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ پرہیزگار، عام لوگ نہیں اٹھاتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بس ایک آواز ہے جو سن لیا اور ان کے کان کے اوپر سے گزر گیا، کچھ حقیقت ان کو حاصل نہیں ہوئی۔ اب اور رمضان جو ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے، روزے جو فرض کیے لعلکم تتقون، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تقوی آ جائے۔ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ سورہ توبہ کی آیت ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے دل کو منصف بناؤ، اپنے دل کو منصف بناؤ۔ منصف کہا جاتا ہے انصاف کرنے والے کو، اور انصاف کا ترازو اپنے دل کے ہاتھوں میں تھما دو۔ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے کے اندر 8 محبتیں رکھ دو، آباؤکم کی محبتیں، بڑوں اور بزرگوں کی محبت اٹھاؤ اور ترازو کے اس پلڑے کے اندر رکھ دو۔ باپ سے بڑا پیار ہوتا ہے، جب تک ہے تب تک کمر مضبوط رہتی ہے، خدا نہ خواستہ نہ ہو پھر پتہ چلتا ہے کہ والد کیا ہے۔ ہاں باپ، دادا، پردادا اس دنیا میں ہمارے شناخت اور ہمارے پہچان کا ذریعہ ہے، ہمیں کوئی نہیں جانتا، لیکن سوکھ دے گلدین ماما زویرے، ہاں باپ کا نام لے لیا جاتا ہے تو لوگ پہچانتے ہیں، ہاں یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے۔ تو پہچان کس سے ہو رہی ہے؟ اکابر سے، بڑوں سے، بزرگوں سے، ان سے پہچانا جاتا ہے ہم کہ یہ ان کا بیٹا، باپ یہ تھا، پردادا، ان کے ذریعے سے ہماری پہچان ہے، ورنہ ہمیں کوئی نہیں جانتا۔ ہاں کہتے یہ پتلا سا لڑکا یہاں چل رہے پھر رہے، یہ کون ہے؟ تو لوگ جب باپ دادا کا نام لے، اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک، اچھا یہ ان کا بیٹا ہے، ماشاءاللہ۔ تو ہماری پہچان جو ہے وہ باپ دادا پرداداؤں کی وجہ سے، تو ان سے تو محبت یہ تو خمیر کے اندر گوندا گیا ہے۔ خدا کہتے یہ محبت اٹھاؤ اور ترازو کے اس پلڑے کے اندر رکھ دو۔ ابناؤکم، دوسری محبت اولاد کی محبت، بیٹے کی محبت، پوتوں کی محبت، نواسے نواسیاں۔ یہاں عمر رسیدہ لوگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو خدا نے ان نعمتوں سے نوازا ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ چل رہا ہے۔ ہاں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اولاد کی مثال درخت کی ہے، اور کہا یہ پوتے جو ہیں یہ اس درخت کا میوہ ہے، یہ اس کا میوہ۔ بیٹوں سے بھی زیادہ وہ پوتے زیادہ محبوب ہو جاتے، ان سے زیادہ، جن کے ہیں نا ان سے پوچھو۔ تو اولاد کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ارے ہمیں دیکھو نا، ہم سب جو صاحب اولاد ہیں، ہمیں اپنی گرمی سردی کا کوئی پتہ نہیں،
اپنی غمی خوشی کا کوئی خبر نہیں، دوڑ رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں، کس کے لیے؟ اولاد کے لیے، کہ ان کو تھوڑا سا سکھ پہنچا سکے۔ اپنے آپ میں سکھی ہے یا نہیں ہے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں، اولاد سکھ میں ہونے چاہیے، ایسی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد کا غم کسی کو نہ دکھائے، پروردگار۔ ہاں، بندہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رشید وَإِخْوَانُكُمْ، بھائیوں کی محبت اٹھاؤ، بھائیوں کی محبت، بھائی بڑے محبوب ہوتے، غمی خوشی میں، سختیوں میں، تکلیفوں میں بھاگ دوڑ یہی لگاتے رہتے ہیں۔ ہاں، میرے 2 بھائی فوت ہو گئے، میرے دل سے کوئی پوچھے بس الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی کہتا ہوں جب یاد آتی ہے اور تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کہہ دیتا ہوں، بس اتنا سمجھ لیتا ہوں یہ گندی دنیا ہے اور وہ اس سے پیارے اور خوبصورت اس اوپر والے دنیا میں چھڑ گئے ہیں، اور ہم بھی وہاں جائیں گے اور ملاقات ہو جائے گی۔ تو ان بھائیوں کی محبت اٹھاؤ اور ترازو کے اس پلڑے کے اندر رکھ دو۔ اللہ کہہ رہے وَأَزْوَاجُكُمْ، وَأَزْوَاجُكُمْ، عورت کو کہا جا رہا ہے کہ تم محبت اٹھاؤ اپنے شوہروں کی اور ترازو کے اس پلڑے کے اندر رکھ دو، اور یا یوں کہہ دو کہ شوہروں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی بیویوں کی محبت اٹھاؤ اور ترازو کے اس پلڑے کے اندر رکھ لو۔ گھر کا وزیر اعظم ہے، ہاں، آرڈر ان کا چل رہا ہوتا ہے۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں یہ میری گھر والی زبان سے بہت زیادہ تیز ہے، کیا کروں؟ کہا طلاق دے دو۔ کہا ان لها صحبتا عظیمتا قدیمتا، حضرت کیسے طلاق دے دو؟ کوئی آسان کام تھوڑی، پرانی دوستی ہے اس کے ساتھ، پرانی دوستی ہے اس کے ساتھ، ایسے کیسے؟ ہاں، تو جن کی بیوی فوت ہو گئی، خدا نہ خواستہ، کوئی عزت نہیں رہتی پھر اس کی کسی کی آنکھ میں، اس کی عزت اسی بیوی کی وجہ سے گھر میں۔ یاد رکھو، تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا تو بس سارے احسانات ہم بھول جاتے ہیں۔ نہیں، پیار سے، محبت سے رہو ان کے ساتھ۔ معمولی باتوں کے اوپر تنبیہ کی ضرورت نہیں ہے، بعض باتوں کو نظر انداز بھی کر لیا کرو۔ جہاں ضرور، خیارکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ یاد رکھو، باہر ہماری بڑے بڑے خیراتیں ہوتی ہیں، یہ دے دیے، وہ دے دیے، ہاں، اور گھر میں گھر والی بیچاری، اس کے ساتھ کوئی احسان کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ غلط ہے۔ تو وہ محبت ہے، دیکھو ایسی محبت ہے گھر والی کے ساتھ، اس کی فرمائشیں ختم نہ ہو، یہ فرمائش، وہ اس فلاں عورت کے ایسے کپڑے ہیں اتنے ہزار کا اس کے شوہر نے خرید کے دیا، تو کیا کر رہا ہے؟ ہاں، اب اس کے خریداری کے لیے چاہے حلال ملے تو ٹھیک، نہیں تو حرام کی طرف بھی ہاتھ بڑھا لیتے ہیں کہ بیوی کی فرمائشوں کو پورا کرنا۔ تو جہاں دیکھو حلال حرام کی تمیز ہم بھول رہے ہیں تو اس محبت کی وجہ سے ہی بھول رہے ہیں نا، خدا کے فرامین کو پیچھے کر دیتے۔ یہ محبت ہی تو ہے، خدا کہہ رہے یہ محبت اٹھاؤ ترازو کے اس پلڑے میں رکھ دو۔ وعشیرتکم، خاندان۔ بعض لوگوں میں لفظنیوں کی بیماریاں ہوتی ہے، لفظنی جانتے ہو؟ ہاں، دو بیٹھتے ہیں نا تو اپنے خاندان کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور دوسرے کے خاندان کو زمین میں دنسا دیتے ہیں، میرا ایسا خاندان ہے اور میرا ویسا ہے اور میں وہ نہیں ہوں اور یہ نہیں ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ خاندان کی ایک محبت ہے نا، جن کے چرچے لوگ کر رہے ہیں۔ میری کمر خاندان کی وجہ سے عزیز و اقربا فوراً پہنچ جاتے ہیں، دکھ میں سکھ میں، تو ان سے ایک محبت ہے، وہ اٹھاؤ ترازو کے اس پلڑے کے اندر۔ اللہ کہہ رہے رکھ دو۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، پیسے جن کو تم نے گن گن کر جمع کیا ہے، وہ پیسے جو ایک ایک روپے گن گن کے تم نے جمع کیے، یہ بچے بھی جمع کرتے ہیں، گھر میں کوئی ڈبہ لیا ہوتا ہے اس میں ڈالتے رہتے، روز گنتے رہتے۔ ہاں، بچوں کو بھی پیسوں سے پیار ہے، بڑوں کو بھی ہے، بڑے بھی رکھتے ہیں اپنی ضرورت کے،
ایسے شمار کر. کبھی خدا نہ خواستہ اس کی اپنی غلطی ہوتی ہے، 5000 کا نوٹ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، قیامت برپا کر دیتا ہے گھر پہ. قیامت، گھر والی کو الگ گالیاں، بچوں کو الگ، 50,000 نوٹ چرتلا، 5000 کا نوٹ کدھر گیا؟ پھر بعد میں یاد آ جاتا ہے اوف وہ تو میں نے فلاں کام کے اندر وہ 5000 روپے خرچ کیے تھے. اوف، اب شرم کے مارے کسی کے سامنے آ بھی نہیں سکتا، لیکن آ جاتا ہے، بس کیا کرے. ہاں، گھر سے کہاں جائے گا؟ غلطی کا احساس دل میں ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ مال کی محبت ہے، آسانی سے نہیں آتا. اور مال قیام للناس ہے. اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو کہا جعل الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اور مال کو کہا ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل اللہ لکم قیاما للناس. قیاما للناس، آدمی جو ہے وہ تھما ہوا اسی کی وجہ سے ہے. آڑے وقتوں میں مال کام آتا ہے. ضرورت پڑی راشن کی، مال، ضرورت پڑی مریض کے دوڑانے کی اور اسپتالوں میں لے جانے کی، پیسے. آڑے وقت میں کوئی 5000 روپے بھی نہیں دیتا. دیتا ہے کوئی؟ نہیں دیتا. لیکن اب کہو کہ دو 5000 پہ 10,000 روپے منافع دوں گا مہینے، بہت سارے پیسے آ جائیں گے. ویسے کوئی نہیں دیتا. یہ آڑے وقت میں خود کام آنے کی چیز ہے، اس لیے کوئی کسی کو کیوں دے؟ تو یہ مال ہے، اس سے بڑی محبت ہے. اس کی وجہ سے سگا بھائی جس سے پیار تھا وہ جدا ہو رہا ہے. باپ بیٹے کے آپس میں لڑائی آ جاتی ہے. بیوی جو بڑی محبوبہ ہے وہ بھی بندہ دور کر لیتا ہے پیسوں کی وجہ سے. تو خدا کہتا ہے یہ پیسوں کی محبت اٹھاؤ اور ترازو کے اس پلڑے کے اندر رکھ دو. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، ایک تجارت ہے بیپار. ایک چھوٹا سا ٹیا آپ نے کھولا، اس کے اندر پاپڑ بیچتے رہے، ٹافیاں، پھر دکان بن گیا راشن شاپ. پھر راشن شاپ سے پیچھے ایک گودام بھی اس کا آ گیا. پھر آگے بڑھتے بڑھتے فیکٹری لگا لی، اور پھر فیکٹریوں کی فیکٹریاں لگ گئی، اور امپورٹ ایکسپورٹ ابھی باہر ملک میں بھی لگاؤ. یہاں پر محفوظ نہیں رہتا کاروبار وہاں. تو اس طرح بڑھاتے رہے. تو یہ مال، یہ تجارت ہے جس کو آپ نے اس حد تک لے جانے میں بڑے پاپڑ بیلے ہیں. اس کی محبت اٹھاؤ اور ترازو کے اس پلڑے کے اندر دیکھو. تجارت پیشہ لوگ بیچارے ہر وقت ڈرتے رہتے. یہ گل پلازے میں کیا ہوا؟ سارا سب کچھ ایسے ہے، بس کس طرح جلا اللہ جانے. تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. فیکٹریوں کے مالک خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گرد آ کر اس کے اوپر کیمیکل نہ چڑک دے، میری زندگی بھر کی کمائی وہ پلک جھپکنے میں ختم ہو جائے گی. تجارتٌ تخشون کسادہا، جس کی کساد بازاری کا ہر وقت تمہیں خوف لگا رہتا ہے، یہ اٹھاؤ اور ترازو کے اس پلڑے کے اندر رکھو. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اب آ گئی حویلی کی بات. اب تک کس مراحل سے گزرے؟ مال جمع کیا، تجارت چمکایا، کئی تجارتوں کے بعد پھر بندہ ایک گھر بنا لیتا ہے، ایک حویلی. باہر سے اس کے لیے نقشے اور ماڈل منگوائے اور کہا اس حساب سے، اور 1 سال تو اس کے تعمیر کے اوپر لگ گیا. رنگ و روغن کیسے دینا ہے اور کیا کچھ کرنا ہے، اور بالا خانے کیسے ہوں گے اور تہخانے کیا ہوں گے اور کیا ڈیزائن ہوگا اور کیا کچھ ہوگا. جب لوگ راستے پر گزرتے ہیں دیکھتے ہیں تو فلاں قصر لکھا ہوا ہے یا کاشانے فلاں یا جو بھی لکھا ہوا ہے، جو نام انہوں نے اپنے لیے یہ نام رکھوں گا پہلے سے ذہن میں رکھا ہو. بڑی ارمانوں کے بعد یہ حویلی تیار ہوئی. اب لوگ بھی جب جا رہے ہیں تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. تو جب باقی لوگوں کے دل میں محبت جاگزی ہو گئی ہے تو جو مالک ہے اس کے دل میں اس کی کیا محبت ہوگی. خدا کہہ رہے اٹھاؤ یہ محبت ترازو کے اس پلڑے میں ڈال دو. اب دیکھو آپ نے 8 محبت ترازو کے اس ایک پلڑے میں رکھے. باپ دادا پردادا، اولاد کی محبت، بھائیوں کی بہنوں کی محبت، اور میاں بیوی کی آپس کی محبت، خاندان والوں کی محبت، روپیے پیسے جو بڑے مشکل سے جمع کیے تھے، اور تجارت جو آپ نے چمکایا، اور آپ معروف تاجر
اور نامی گرامی بزنس مین بن گئے، ہاں وہ محبت، اور یہ حویلی جو بنائی اس کی محبت، یہ 8 محبتیں تم نے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے، دوسرا پلڑا خالی ہے، دوسرا پلڑا کیا ہے؟ خالی ہے، اس میں 3 محبتیں ڈال، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، دوسرے پلڑے میں خدا کی محبت ڈال، خدا کی محبت، دوسرے پلڑے میں رسول اللہ کی محبت ڈال دو، دوسرے پلڑے میں اللہ کے دین کی جہاد کی محبت اٹھاؤ اور ڈال دو۔ اور اب دل جو منصف تھا، جس کے ہاتھ میں تم نے انصاف کا ترازو تمایا ہے، وہ ذرا انصاف کے ساتھ تولے کہ وہ 8 محبتیں غالب آتی ہے یا یہ 3 محبتیں غالب آتی، قرآن کی محبت، دین کی محبت، اللہ اور رسول کی محبت، یہ غالب ہے یا یہ 8 محبتیں غالب ہے؟ اگر یہ 8 محبتیں غالب ہوئی تو تباہی، اگر یہ 3 محبتیں غالب ہوئی تو ختم قرآن تمہیں بھی مبارک، ختم قرآن مجھے بھی مبارک، رمضان کے روزے تمہیں بھی مبارک، رمضان کے روزے مجھے بھی مبارک، اور اگر نہیں تو تباہی ہے۔ یہ جانچنا ہے، یہ کب پتہ چلتا ہے؟ فطرتاً تو یہی ہے کہ ان سب کی محبتیں غالب رہتی ہیں، لیکن عقلی طور پر جہاں تصادم آتا ہے، جہاں ٹکراؤ آتا ہے، جہاں رسول اللہ پر انگلی اٹھتی ہے، جہاں دین پر انگلی اٹھتی ہے، جہاں مدارس پر انگلی اٹھتی ہے، جہاں علماء پر انگلی اٹھتی ہے، جہاں انبیاء پر انگلی اٹھتی ہے، شاعر اسلام پر، اس وقت تم ان سب کو پیچھے دھکیلتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے سپاہی بن کے میدان میں اترتے ہو، یا بیگی بلی بن کر ان کا ساتھ دیتے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے اگر یہ 8 محبتیں غالب ہوئی، فتربصوا، تباہ ہو جاؤ، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، اس وقت کا کہ خدا کے عذاب کا فیصلہ ہو جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، خدا بدماشوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فاسق کا ترجمہ بدماش سے کیا کرتے تھے۔ اللہ بدماشوں، اس سے بڑا بدماش کون ہو سکتا ہے؟ جس خدا نے پیدا کیا اس پر اوروں کو ترجیح دے رہا ہے، جس رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی ضرورتیں پوری کی اس پر کسی اور کو ترجیح دے رہا ہے، تو اس سے بڑا بدماش کون ہو سکتا ہے؟ اب ذرا آ کر ایک جھلک دکھا دوں کہ صحابہ کی کیا شان تھی، انہوں نے کس کو ترجیح دی؟ رسول اللہ کو، دین کو، اور اللہ کو ترجیح دی۔ ہر جگہ انہوں نے اپنی زندگی آپ کے سامنے رکھ کر میدانوں کے اندر جو قربانیاں دی اور جو محبت کا اظہار کیا، وہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے درس ہے کہ ہم کامل مسلمان بن جائے۔ قرآن بھی یہی تقاضا کر رہا ہے ہم سے، رمضان کے روزے بھی یہی تقاضا کر رہے ہیں۔ خدا کے ہاں سے جو پیغام اور فلسفہ یہ رمضان لے کر آیا تھا، وہ فلسفہ یہی ہے کہ ایسے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ۔ تم نے خدا کے لیے کھانے پینے کو چھوڑ دیا نا، اور پھر رمضان کے گزرنے کے بعد حرام پر بھی آسرا نہ کرو، تو تمہیں تو ٹریننگ اس کی دی جا رہی ہے کہ حلال پہ پابندی رکھوا کر حرام سے تمہیں دور رکھا جائے۔ اس لیے حضور نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو خدا کے لیے جھوٹ کو نہ چھوڑے، برے عمل کو نہ چھوڑے، خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کھانے پینے سے دور رہے۔ غزوہ احد میں صحابہ نے کیا کر دکھایا؟ ہاں، ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جسم کے اوپر تیر کھا رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچا رہے ہیں۔ ہاں، مسکین سا صحابی ہے، کپڑے بھی پورے نہیں ہیں پہننے کے لیے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی دفاع کر رہے ہیں، کافروں کی طرف تیر پھینک رہے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی دفاع میں دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے دشمنوں کی طرف تیر پھینک رہے ہیں۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نشان حیدر دیا، تمغہ امتیاز، وہ تمغہ امتیاز کے رہتی دنیا تک نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا۔ اور وہ تمغہ امتیاز کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کا یہ کہنا ان کے حق میں کہ ارمی یا سعد، ارمی یا طلحہ، فدا کا ابی و امی، طلحہ
تیر پھینکتا جا، 7 تیر پھینکتا جا، میرے ماں باپ تم پر قربان، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ حضور کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ تم پر قربان۔ کتنا بڑا احساس ہے، کتنا بڑا نشان حیدر ہے۔ یہ ہے جان ہتھیلی پر رکھ کر کھیلنے والوں کے اعزازات، تمغہ امتیاز، نشان حیدر۔ ایک صحابی زخموں سے چور ہے، اپنے آپ کو گھسیٹ رہا ہے، لہو لہان ہے، پیاس سے بےتاب تڑپ رہا ہے، اور جب حضور علیہ السلام کے قدم مبارک تک پہنچتا ہے تو جا پری کے سپرد ہو جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے۔ گویا یہ صحابی زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیری قدم تک پہنچا۔ میری معراج یہ ہے، میری تو وہ شان نہیں ہے، ایک مسکین سا بندہ ہوں خدا کا۔ آپ معراج کا سفر کر گئے، خدا نے آپ کو جنت دکھایا، دوزخ دکھایا، سارا سفر کرایا کہ خدا تعالیٰ کے لاڈلے رسول ہو۔ بس میری جان جو تیرے قدموں میں نکل گئی، یہ میرے لیے معراج ہے، یہ کسی معراج سے کم نہیں۔ یہ صحابہ تھے، ترجیح کس کو دی؟ رسول اللہ کو دی، دین کو دی۔ یہی تقاضا ہم سے قرآن کریم کا ہے کہ ایسے بن جاؤ، اور یہی تقاضا ہم سے اس ماہ رمضان کا ہے۔ اپنی زندگی کا ورق یہ پلٹ دو، استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ خدایا توبہ۔ کان پکڑ کے کھینچتے رہتے ہیں ہم لوگ، خالی کان کھینچنے سے کام نہیں چلے گا، کان کھینچ کے اپنے پاؤں تک لے جاؤ، لیکن دل جب تک توبہ گار نہیں ہوا ہے اور اس میں استغفار نہیں آیا، کچھ کام نہیں چلے گا۔ اپنی زندگی کا ورق پلٹنا اصل توبہ ہے۔ اب تک جو حرام کھا رہے تھے نہیں کھائیں گے، اب تک جو کان غلط استعمال ہو رہے تھے، آنکھ غلط، زبان غلط، اب نہیں ہوں گے۔ خدا کے مرضیات میں لگے رہیں گے، خدا کے رسول کے مرضیات میں لگے رہیں گے، آپ کے تعلیمات پر عمل ہوگا، خدا کو بھی راضی کریں گے، خدا کے بندوں کو بھی نہیں ستائیں گے، اپنی اچھائی دوسروں کی برائیاں، ایسے نہیں چلے گا۔ قرآن یہ سارے تعلیمات جو دے رہا ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے، یہی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی اس تقاضے کو پورا فرمائے اور آپ کو بھی اس تقاضے کے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک طرف اہل باطل ہے، دوسرے طرف اہل حق ہے۔ شروع سے جب سے دنیا بنی ہے، میدان عمل میں ایک ہی جگہ یہ لوگ محنتیں کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک کا جہاں وہ الگ الگ ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کے لیے یہ ہے کہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جائے اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے اور پھر دعا کی جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آداب ہمیں یہی ملتے ہیں۔ کچھ ساتھیوں نے دعا کی درخواست بھی کی ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ یہ مقصود بھائی ہیں، ان کے بانجی ہے غالباً، ان کو کینسر ہے۔ اس طرح اور جن ساتھیوں نے، مجھے کچھ یاد رہے گا کچھ یاد نہیں، اللہ کو تو سب کچھ یاد ہے، تو یہ عمومی طور پر سب کو دعا میں یاد کرتے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا صمد یا حی یا قیوم، یا مہیمن یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ کریم ہمیں دعاؤں کے مانگنے کا طریقہ سلیقہ اور کوئی ڈھنگ نہیں ہے۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب بیماروں کو اپنے غیب کے خزانے سے شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ میری والدہ محترمہ بہت بیمار رہنے لگی ہے،
ہر وقت اپنے بیٹوں کو یاد کرتی رہتی ہے، اس وجہ سے کچھ صدمہ بھی ہے، بیماریاں بھی زیادہ ہیں، بڑھاپا بھی ہے۔ انہوں نے بھی آپ حضرات سے دعا کی درخواست کی ہے، دعا فرمائیں اللہ کریم میری والدہ محترمہ کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ہمارے امام صاحب انہوں نے دعا کی درخواست کی، ان کے بیٹے بیمار ہیں، اللہ کریم اپنے غیب کے خزانوں سے ان کو جلد شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ جن کی جو جائز حاجتیں ہیں اللہ کریم سب کی جولیوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے بھر دے۔ جو تنگ دست ہے اللہ ان کو خوب مالا مال فرمائے، حلال روز عطا فرما کر، آسان روزی عطا فرما کر۔ جو قرض دار ہے اللہ قرضوں کی ادائیگی کی غیبی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہر قسم کے مشکلات کے شکار ہے، ہمارے قاری صاحب جنہوں نے قرآن سنایا مولانا جمیل صاحب، انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے، اور کہا گھریلو کچھ پیشانیاں ہیں، دوستوں کی بھی ہماری بھی، اللہ تعالیٰ ان کے پریشانیوں سے بخوبی واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے پریشانیوں کو خوشیوں میں بدلنے پر قادر ہیں۔ اللہ اپنی قدرت اور اپنے طاقت کے بلبوتے پر ان کے مشکلات کو، ان کی دکھوں کو اور تکلیفوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ جو بھی مصیبت زدہ اور پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو جلد خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں اللہ کریم ان کی مغفرت فرما۔ میرے بھائیوں کو دعا میں یاد رکھے، اور جو ہمارے دوست احباب اس مسجد کے بزرگ چلے گئے ہیں دنیا سے، نوجوان چلے گئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ سب کے قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ تمام مراحل میں سب کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے۔ ہمارے قاری سیف اللہ صاحب کی جوان بھائی تھے، اور ہمارے امیر صاحب کے بھی جوان بیٹے تھے، ایک ساتھ پڑھنے والے، دونوں دنیا میں نہیں رہے، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ قاری صاحب جو ہے ان کے والد صاحب کی بھی مغفرت فرمائے، ہمارے والد محترم اور جو بزرگ یہاں خدمت کرتے رہیں اور نمازی ساتھی تھے اب ہم میں نہیں رہے، سلطان گل بھائی تھے اور تھے، کچھ یاد ہے کچھ یاد نہیں ہے، جان زیب بابا، عمران ماما، میرے والد صاحب اور بہت سارے جتنے بھی بزرگ تھے، اللہ کریم سب کی مغفرت فرمائے، سب کے قبروں کو نور، جو زندہ ہے اللہ ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دلوں کے رنجشوں کو اور دلوں کے میل کو اللہ ہمارا صاف فرما دے ایک دوسرے کے لیے۔ یہ محبتوں کی جگہ ہیں یہ مساجد، یہاں بھی پیار نہ ملے تو پیار تلاش کرنے کی پھر کون سی جگہ ہے؟ یا اللہ مسلمانوں کے آپس میں اتفاق، اتحاد، بھائی چارہ، محبت، یگانگی پیدا فرما۔ یا اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، کفر کو مغلوب فرما، پوری دنیا پر اسلام کے قانون کو نافذ فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ جو عالم کفر اسلام کے خلاف متحد ہو چکے ہیں اور ہر جگہ انہوں نے اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی ہے، بدماشی کر رہے ہیں، خدا تعالی ان کفر کی طاقتوں کو یا اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اسلام کو غلبہ عطا فرما، پوری دنیا پر اسلام کے قانون کو نافذ فرما۔ اللہ کریم جن کے بچے بچیوں کے جوڑ کے رشتے نہیں آتے یا اسباب مہیا نہیں ہیں، اللہ کریم بہترین جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ اسباب مہیا فرما، آپس میں محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں اللہ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان کے بدلے دونوں جہانوں میں قاری صاحب کو عطا فرما، جو پیچھے بزرگ کھڑے تھے، جوان کھڑے تھے بڑی تکلیفوں میں، یا اللہ دنیا اور آخرت میں سب کو اس کے صلے عطا فرما رب العالمین، اور ہمیں توفیق دے رب العالمین آئندہ بھی دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ لمبی زندگیاں سب کو عطا فرمائے، ایسے بہت ساری رمضان کے برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ سلیقہ اور ڈھنگ نہیں ہے جو ٹوٹی پھوٹی دعائیں ہم مانگ سکیں، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگا سب عطا فرما، جس سے پناہ مانگی سب سے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعائیں اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا صمد یا حی یا قیوم یا مہیمن یا ذی الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم
اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک بات آپ سن لیں،